سرکار پیدا ہوئے تو لبہائے مبارک ہل رہے تھے، اور کیا اس سے آواز نکل رہی تھی؟ رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ گویا کہ میرے مصطفیٰ پیدا ہو رہے ہیں، اپنی غریب گنہگار سیاہکار خطاکار امت کو یاد کرتے پیدا ہو رہے ہیں۔ نہ جانے معاشر میں جب میری امت پریشانی میں ہوگی کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دینا۔ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ۔ اور آخر میں جمع مولانا جمع تبلیغ، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے، کیا کیا بولیں۔ اور یہ آخر میں تو جناب جمیل قادری صاحب نے تو قلم ہی توڑ دیا ہے، کتنا پیارا شعر لکھے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہنا پڑے گا سبحان اللہ کہیے، مجھے نہیں لگتا ہے، سب لوگوں کی زبان خود بولے گی۔ دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ رب حبلی کہتے ہوئے میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے، ہم گناہ کرے، خطا کرے، معصیت میں ڈوبے رہے، تاڑی ہم پیے، دارو ہم پیے، شراب ہم پیے، جوا ہم کھیلیں، رب کی نافرمانی ہم کریں، اور ہمارے لیے ہمارے مصطفیٰ پریشان ہیں، اللہ ہماری فکر وہ کریں۔ ہم رات و دن معصیت میں ڈوبے رہتے ہیں، گناہوں سے زندگی لت پت ہو گئی ہماری، لیکن ہمارے مصطفیٰ ہماری فکر پیدا ہوتے کر رہے ہیں اور دنیا سے جاتے بھی کر رہے ہیں۔ کبھی خیال آیا جس نبی نے ہمیں اتنا یاد کیا، جس نبی کا کرم ہمارے اوپر بال بال کرم، اس کے کرم ان کے کرم سے ڈوبا ہوا ہے، ان کے فرمان پہ ہم چلے؟ تاڑی پی رہے ہیں دن دہاڑے، شراب پی رہے ہیں، کیا ہمارے پیغمبر نے شراب کو حرام قرار نہ دیا؟ کیا قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار نہ دیا؟ سرکار کی میلاد منانے والوں، سرکار کی میلاد منانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس بات کا اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی آمد کی برکت سے طرح طرح کی نعمتیں ہم کو ملی، لہذا آپ کے پیغام پر، آپ کے فرمان پر ہم عمل کرتے رہے۔ شراب پیتے وقت خیال آیا کبھی؟ اچھا ایک بات آپ کو تجربے کی بتاؤں، دنیا میں جتنے شرابی ہیں، دنیا میں جتنے شرابی ہیں، آپ ان کے گھر کا جائزہ لیجئے گا تو پتا چلے گا
کہ اس کی بیوی اس سے نالا رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، بچے اس سے پریشان رہتے ہیں، بیوی نفرت کرتی ہے، شراب پی کر آتا ہے، منہ میں بدبو لے کے جاتا ہے اور بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی نفرت کرتی ہے، خبیث کل ہو کے مولوی صاحب کے پاس پہنچتا ہے تعویذ لگے کے لیے، کہے کے لیے تعویذ چاہیے تو بیوی ہم سے نفرت کرتی ہے، تو تم اپنے آپ کو انسان تو بنا لو، کہے کو نفرت کرے گی، یہ حیوان کیوں بنا رکھا ہے خود کو؟ شراب پینا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، پھر وہ سمندر کا پانی سوکھ جائے، پھر اس کے بعد اس کی زمین سے سبزی نکلے تو ہم اس سبزی میں اپنی اونٹنی کو نہیں چرائیں گے۔ اللہ، اتنی نفرت شراب سے، شراب انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، اس کے دماغ پر حملہ کر دیتی ہے، شراب انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے، شراب انسان کی عزت پر حملہ کر دیتی ہے، شرابی انسان معاشرے میں عزت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، یہی وجہ ہے پانی پینا ہو تو مجمع میں پیا جاتا ہے، شراب پینا ہو تو کونا میں چلا جاتا ہے۔ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بار بار آتے میں بھی شرابی کو دیکھے گا بےہودہ لچا لفنگا کی طرح گلی گلی گھومتا رہے گا، شراب کی تلاش میں گلی گلی گھومتا رہے گا، اور پوچھے گا بھی تو چرا چرا کر کے پوچھے گا۔ تو اپنے ضمیر سے کبھی سوال کرو کہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ کس قدر ناپاک ہے کہ اس کی تلاش میں تمہیں چوروں کی طرح جانا پڑتا ہے۔ کبھی دودھ پینے والے کو اس طرح چوری چھپے نہیں جاتے دیکھیں گے، پانی پینے والے کو اس طرح چوری چھپے جاتے نہیں دیکھیں گے۔